پھر جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی بیماری جب انسان کو لگتی ہے تو وہ فوراً نہیں لگ جاتی، بلکہ 15 سے 20 سال پہلے وہ بیماری یا اس کے اثرات آنا انسان میں شروع ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو دوائیوں کا بنڈل دے کر گھر روانہ کر دیتے ہیں، اور وہ دوائیاں کھاتا ہے وقتی طور پر اس کو آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ جو اتنا بنڈل دوائیوں کا کھا رہا ہوتا ہے اس سے اس کی زندگی میں اور بے شمار ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، اس کے گردوں کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی نئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو اس کو وقتی طور پر سامنے نہیں آتی، لیکن کچھ سالوں کے بعد اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی باڈی کے دوسرے آرگنز بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو کوئی اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ بھائی آپ کی جو بیماری ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ آپ اس بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں، آپ اس کی ادویات دیتے ہیں، آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور یہ دوائی کھائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ کسی بھی چیز کا الٹیمیٹ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو دوائی دیں اور دوائی کھائے اور آرام آ جائے۔ ممکن ہے جب وہ اس کی جڑ تک نہیں پہنچے گا وہ دوبارہ بیمار ہو جائے گا، ممکن ہے جب وہ دوبارہ بیمار ہوگا وہ کسی کو نہیں بتا سکے گا کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہر دوسرا انسان اس بیماری سے پھر بیمار ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر دوائیوں کے بنڈل لیتے ہیں اور ہم گھر، اور یہی سرکل چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو بی پی کے مریض نظر آتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کو شوگر کے پیشنٹ نظر آتے ہیں، اور بھی بے شمار بیماریاں ہیں جن سے لوگ متاثر ہیں، لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیسا ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے جس سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، جس سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہماری میڈیکل انڈسٹری اتنی مفاد پرستی میں ہم لوگ چلے گئے ہیں، پیسہ بنانے کے چکر میں ہم چلے گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی جانوں کی پرواہ بالکل نہیں ہے۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار چلتے رہیں چاہے دنیا مر جائے۔ اگر میرے دوست کمپنی میں ہوتے ہیں تو وہ ایک میڈیسن کمپنی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کمپنیز والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک گولڈ مائن ہے، کیونکہ یہاں پر اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی اتنی ادویات یہاں استعمال ہوتی ہیں کہ وہ اربوں ڈالر روپے، کروڑوں روپے پاکستان سے اپنا منافع کما رہے ہیں۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا ایون کہ ہمارے ڈاکٹرز ایسے نہیں ہیں کہ وہ گائیڈ کر سکیں کہ بھائی اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کیوں بیمار ہو رہے ہیں، ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کے پیچھے کیا تدابیر ہیں، ان کے پیچھے آپ نے صبح اٹھ کر کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، اپنے آپ کو فزیکل کتنا ایکٹیو کرنا ہے، آپ نے آئل کا استعمال کتنا کم کرنا ہے، آپ نے کون سی سادہ خوراکیں کھانی ہیں جس سے آپ کی صحت بہتر رہ سکتی ہے، آپ نے کن تلخ خوراکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بیسیکلی ہماری باڈی ایک انجن کی طرح کام کرتی ہے، ہم جیسا فیول اپنے اندر ڈالتے ہیں ہماری باڈی ویسے ہی کام کرتی ہے۔ اگر ایک گاڑی میں خراب فیول ڈالنا شروع کر دیں گے تو کچھ عرصے بعد اس کا انجن سیز ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی خراب ہو کے رک جاتی ہے۔ ایسا انسان کے ساتھ ہے جب ہم آئل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، ہم سادہ خوراکوں کی بجائے ہم مرغن خوراکوں کی طرف جاتے ہیں، اور ہم جب ایسی خوراک مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کا انجن خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آنے والے ٹائم میں بیمار ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے۔ ہم پھر خاموش ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر واپس آئے اور پھر ادویات شروع، اور ادویات سے پھر ختم۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تھوڑی دیر رکیں اور جائزہ لیں کہ کیا آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ جس سے آپ ایک لمبی زندگی گزار سکتے ہیں، یا ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔